ہما عاصم صاحبہ کی، مسز خاور کی، مسٹر ندیم اور ابھی ندیم صاحبہ کی، شازیہ ہسکیل، یہ بھی ہماری آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا مانگیں گے، اولاد کی برکت کے لیے۔ ہم تمام کلیسیوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگیں گے، ملک کی سلامتی کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے جس میں بائبل کورسپونڈنس انسٹیٹیوٹ فیصل آباد، اسکرپچر یونین، پاکستان بائبل سوسائٹی، گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری، پریسبیٹرین میڈیکل اینڈ ایجوکیشن بورڈ اور تمام مسیحی اسپتال، مسیحی اسکول شامل ہیں۔ ہم ان سب اداروں کے لیے دعا مانگیں گے کہ خداوند ان اداروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھے اور اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تو میری درخواست ہے مسز عظمیٰ سیمول صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی دعا کو خدا کے حضور میں پیش کریں گے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف اور تیری تمجید اور تیری ستائش ہو۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خداوند اور مسیح یسوع میں ہمارے زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اے باپ اس وقت اس گھڑی کے لیے اے باپ جو تو نے ہمیں بخش دی، تاکہ اے باپ ہم تیرے گھر میں آ سکے اور تیرے نام لیوا ہو سکے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تمام گزرے وقت کے لیے خداوند جس میں تو نے ہماری حفاظت کی، نگہبانی کی اور یہ زندگی عطا کی کہ ایک بار پھر اے خداوند ہم تیرے حضور میں سجدہ کر سکے اے باپ، تو تیرا نام لے سکے اے خداوند خدا، کیونکہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو جو ہمارا جلالی خدا ہے، تو جو سجدے کے لائق خدا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا ابد سے یکساں خدا ہے، تو جو الفا اور اومیگا باپ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، تو نے ہمیں یہ حق بخشا ہے خداوند خدا کہ ہم تیرے حضور میں آ کر تجھے ابا کہہ سکیں، ہم تیرے حضور میں آ کے اپنی التجائیں تیرے آگے رکھ سکیں، ہم تیرے حضور میں آ کے اپنی خواہشات تیرے آگے رکھ سکیں۔ اور تو ایسا باپ ہے خداوند خدا جو کبھی اونگتا نہیں، اور تو ایسا خدا ہے جو کبھی سوتا نہیں، بلکہ تو ہمیشہ جاگتا، اور اے خداوند خدا ہمیشہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ تو ہمارا زندہ خدا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہے زندہ آسمانی باپ کہ تو جو ہمیں چھوتا ہے، تو ہمیں پاک کرتا ہے خداوند خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ اس صلیب پر دی جانے والی ایک خداوند تیری اس عظیم قربانی کے لیے خداوند خدا، جو ایک خداوند تو نے ہمارے گناہوں کی معافی کی خاطر دی۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلوری پر بہنے والے تیرے پاک لہو کے لیے جو ہماری شفا اور ہماری نجات کا باعث ہے۔ بے شک ایک خداوند خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا منجی خدا ہے۔ اے جلالی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا نجات دہندہ ہوا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ آسمانی تیرے خداوند اس کلوری سے بہنے والے لہو کے لیے، اس خون کے لیے جو ہماری شفا کا باعث ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا۔ آج تیرے اسی پاک لہو کو اے خداوند خدا میں ان درخواستوں پر مانگ لیتی ہوں۔ تیرے لوگ جو ایک خداوند انتہائی دکھ میں، انتہائی تکلیف، انتہائی پریشانی میں، بیماری میں خداوند بڑے ایمان کے ساتھ اپنے نام، اپنی درخواستیں تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ اے باپ آج ہم پوری کلیسیا ایک روح اور ایک جان ہو کر ان درخواستوں پر تیرے پاک لہو کو مانگتے ہیں، تاکہ اے خداوند خدا یہ تیرے لوگ جو اے خداوند تیرے یسوع نام سے تیری کامل شفا پا سکے۔ خداوند خدا، اے خداوند تو ہمارا معجزات کا خدا ہے، تو کل بھی معجزے کرتا تھا اور تو آج بھی معجزے کرتا ہے۔ تو لنگڑوں کو چلاتا ہے، تو اندھوں کو آنکھیں کرتا دیتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خداوند خدا آج تیری اسی شفا کی قوت کو، تیرے ان معجزات کو میں ان درخواستوں پر تیرے لوگوں کی زندگیوں میں تیرے یسوع نام سے کلیم کرتی ہوں۔ خداوند خدا یہ زندگیاں خداوند خدا تیرے پاک نام کو، تیرے لہو کو، تیری شفا کو، تیری نجات کو، تیری قوت کو اپنی زندگیوں میں اے خداوند قبول کرے خداوند خدا، اور اے خداوند خدا تیری کامل شفا پا سکے۔ اے باپ آسمانی تیری چنگیائی پا سکے، تیری بھلائی اپنی زندگی میں لے سکے، جن کا تو نے دے رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ تیرے ان کلام کے وعدوں کو آج میں ان درخواستوں پر مانگتی ہوں، ان درخواستوں پر کلیم کرتی ہوں خداوند خدا، کیونکہ تو ہمارا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں اے باپ آسمانی، اے خداوند خدا تیرا پاک روح، تیری قوت جہاں کہیں تیرے یہ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلز میں ہیں، جو کسی جسم
जिस्मानी तकलीफ में है, जो परेशानी में है, जो किसी किस्म के डिप्रेशन में है, जो परेशानी में है खुदावन, जो खानदानी परेशानियों में है खुदावंद खुदा, जो अपने बच्चों के लिए परेशान है और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए परेशान है, जो अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजों कारब के लिए परेशान है खुदावंद खुदा, उनकी तमाम तर तकलीफें, परेशानियां खुदावंद तेरे यीशु नाम से जाती रहे, क्योंकि तू हमारा मुश्किल कुशा है खुदावंद खुदा। हमारे पास तेरे सिवा और कोई सानी नहीं है। ऐ बाप आसमानी, हमारा मुकम्मल तवक्कल सिर्फ तुझ पर है, हमारा ईमान सिर्फ तुझ पर है खुदावंद खुदा। हम ये जानते हैं कि तेरे सिवा हमारी निजात कहीं नहीं है। ऐ खुदावंद खुदा, आज तेरी उसी निजात को ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरे लोगों की जिंदगियों में एक बार फिर मांगती हूँ। ऐ बाप आसमानी, इनके तमाम तर बीमारियों के बिस्तर उलट दे और इनको शिफा के बिस्तर अता करे खुदावंद। इनके खानदानों में, इनके घरों में तू ऐसे मौजज़ात कर गए खुदावंद कि ये तेरे नाम की खुशी ना सिर्फ तेरे घर में आकर बल्कि अपने घरों में भी बना सके खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद, जब तू अपने लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात करता है तो ऐ बाप तो उनकी जिंदगियों में, उनके खानदानों में एक बड़ी बहाली देता है खुदावंद खुदा। आज तेरी वो बहाली इन तमाम खानदानों में आ जाए, इन जिंदगियों में आ जाए खुदावंद खुदा। तो इनको बहाल कर, तो इनको इब्लीस के शिकंजों से छुड़ाए खुदावंद खुदा। ये जो तेरे लोग है खुदावंद इब्लीस के शिकंजों में फंसे हैं खुदावंद, उसकी तरफ से लाई हुई तकलीफों में, परेशानियों में जकड़े हैं खुदावंद खुदा। आज उन बंधनों को मैं तेरे यीशु नाम से तोड़ देती हूँ खुदावंद खुदा। और ऐ खुदावंद, ये जाने ये लोग बहाल हो जाए, तेरे यीशु नाम में बहाल हो जाए खुदावंद खुदा। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा उन तमाम जोड़ों के लिए जिन्होंने औलाद के लिए यहाँ पर दरखास्त पेश की है। ऐ खुदावंद खुदा, तू उनकी जिंदगियों में ऐ बाप आसमानी औलाद जैसे वारिस दे खुदावंद खुदा, औलाद जैसे फल दे खुदावंद खुदा। तेरा वादा है खुदावंद खुदा, आज तेरे खुदावंद खुदा उन वादों को मैं इन जिंदगियों पर मांगती हूँ खुदावंद खुदा। मेरा ईमान है खुदावंद कि ये जितने जोड़े जो तेरे हजूर में औलाद के लिए दरखास्त करते हैं तो इनकी जिंदगियों को छूता है खुदावंद खुदा, तो इनकी जिंदगियों में बड़े मौजज़ात कर रहा है। और ऐ खुदावंद, बहुत जल्द है खुदावंद ये अपनी जिंदगी में औलाद का फल पाएंगे। मैं तेरे यीशु नाम से खुदावंद खुदा औलाद जैसी नेमत को इनकी जिंदगियों में क्लेम करती हूँ खुदावंद खुदा। ऐ बाप आसमानी, तेरा फजल इन जिंदगियों पर हो जाए खुदावंद खुदा। मैं तुझसे दुआ करती हूँ इसी तौर से अपने खास तौर से चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, तमाम खानदान के लिए खुदावंद खुदा। इन खानदानों में तेरे हजूर से प्यार मोहब्बत आ जाए खुदावंद खुदा। तमाम तकलीफें, परेशानियां खुदावंद, बीमारियां तेरे यीशु नाम से जाती रहे खुदावंद खुदा। मैं तुझसे दुआ करती हूँ ए खुदावंद, इस चर्च के एक एक हिस्से के लिए खुदावंद खुदा, रफाकत खवातीन के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के लिए, सेशन के लिए खुदावंद खुदा, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को मैं तेरे हजूर में, तेरे मज़वा पर लाती हूँ खुदावंद खुदा, जो एक खुदावंद खुदा भी अंडर प्रोसेस है खुदावंद खुदा। ए बाप आसमानी, तेरे फजल और तेरी रहनुमाई इन प्रोजेक्ट्स पर मांग लेती हूँ। ए खुदावंद, तू अपने हजूर से अपने लोगों को खुदावंद खुदा, तमाम सीनियर्स को खुदावंद खुदा अकल समझ बूझ दानाई और खुदावंद हिकमत दे, जिसको लेकर खुदावंद वो इस चर्च के अमूर को अंजाम दे। ए बाप, मैं तुझसे दुआ करती हूँ इसी तौर से खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद इस मुल्क में खुदावंद तेरे हजूर से बहाली आ जाए। ए बाप, जो खुदावंद इंसानों के लिए नामुमकिन है वो तेरे लिए मुमकिन है खुदावंद खुदा। खुदा, मैं बड़े बोझ के साथ और दुख के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान और इसके खुदावंद बिगड़ते हुए हालात को तेरे मज़बा पर रखती हो और तुझसे दुआ करती हो खुदावंद खुदा कि तू इस मुल्क के तमाम हालात को बेहतर करे खुदावंद। तो इसके हुक्मरानों को अपने हजूर से खुदावंद खुदा दानाई दे, हिकमत दे, हदायत दे खुदावंद खुदा, जिसको लेकर खुदावंद वो इस मुल्क को चला सके। मैं तुझसे दुआ करती हूँ खास तौर से खुदावंद खुदा, इसी तौर से अपने तमाम खुदावंद मसीही इदारों को मैं तेरे हजूर, तेरे मज़बा पर ले आती हूँ, जो तेरे नाम से चलते हैं खुदावंद खुदा। इन इदारों में खुदावंद तमाम जो हुक्मरान बैठे हैं, तमाम जो खुदावंद खुदा ओहदेदार है,
میں ان کو تیرے حضور میں چھپاتی ہوں خداوند. تو ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں اپنی محبت, اپنے پیار کو اور اپنی خدمت کو ایک خداوند خدا بھر, تاکہ ایک خداوند وہ اپنے سچے دل سے اور ایک خداوند وہ تیرے خوف میں رہ کر ان اداروں کو چلا سکے. تیرے حضور سے, تیرے کلام سے خداوند حکمت اور دنائی ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں ڈال ہے خداوند خدا, تاکہ جس کو لے کر ایک خداوند وہ ان اداروں کی جو ان کو دی گئی خدمت ہے اس کو انجام دے سکے. خداوند خدا, میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اے خداوند یہ صرف میری آواز نہیں بلکہ یہ میری پوری کلیسیا کی آواز ہے, اور یہ آواز تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے. اے باپ, تو ہماری اس آواز کو قبول فرمانا, تو ہماری ان درخواستوں کو قبول فرمانا ہے خداوند خدا, کیونکہ تو ہمارا دعاؤں کا سننے والا خدا ہے, تو جواب دینے والا خدا ہے. ہم تیرے جواب کے منتظر ہیں, ہم تیرے پوزیٹیو جواب کے منتظر ہیں خداوند خدا. اے باپ آسمانی, تیرے خداوند ہم کرامات کو دیکھنے کے منتظر ہیں خداوند خدا. تو اپنا رحم اور اپنا فضل ہم پر اور اس پوری کلیسیا پر ہے خداوند خدا, ان تمام درخواستوں پر بنائے رکھنا. میں یہ سب کچھ تیرے یسوع جلالی نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین آمین آمین. عزیزو, آئیے اب ہم اپنے کلیسیائی دستور کے مطابق کلام مقدس کی تلاوت کریں گے. ہم باری باری ایک ایک آیت پڑھیں گے. آج کی تلاوت امثال 12 باب اس کی 15ویں آیت سے 28ویں آیت تک ہے. امثال 12 باب اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک. 15ویں آیت میں پڑھوں گا, 16ویں آپ پڑھیے گا, اسی طرح سے ترتیب سے جاتے ہوئے 28 نمبر آیت ہم سب مل کر اکٹھا پڑھیں گے. سلیمان نبی کی امثال اس کا 12واں باب اس کی 15ویں آیت سے 28ویں آیت تک. 15ویں آیت میں پڑھنے کو ہوں. احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے, لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے. راست کو صداقت ظاہر کرتا ہے, لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی. سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے, لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے. صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی, لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے. ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے, لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے. آدمی کا دل فکر بندی سے دب جاتا ہے, لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا, لیکن انسان کی گراں بڑھا دولت محنتی پاتا ہے. 28 نمبر آیت ہم سب مل کر اکٹھا پڑھیں گے. صداقت کی راہ میں زندگی ہے, اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. میں درخواست کروں گا پادری حنوخ خاک صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلیسیائی اطلاعات سے ہم سب کو مطلع کریں. پادری حنوخ خاک صاحب. گڈ مارننگ. لکنگ گڈ. اچھا ہے, خوبصورت موسم. آمین. یہ اطلاعات ہیں چند ایک ہماری عبادت کے اوقات کے حوالے سے. اتوار کے روز 10 بجے صبح آغاز کرتے ہیں عبادت کا. یہ سروس آن لائن بھی جاتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ آتے ہیں, اس کے لیے خداوند کا شکر. اسی کے ساتھ ہماری جمعرات کو آن لائن سروس ہوتی ہے 6 بجے سے 7 بجے تک,
اور ہر مہینے کا پہلا اتوار ہم 6 بجے سے 8 بجے تک ایک دعائیہ عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ خادمین آتے ہیں دوسری کلیسیاؤں سے بھی, اور ہمارے پاس جو پریئر ریکویسٹ آتی ہیں ہم ان کے لیے خدا سے مثبت جواب مانگتے ہیں دعا کے وسیلے سے. سیٹرڈے کو بھی پریئر میٹنگ ہوتی ہے. آپ اگر سیٹرڈے کو وقت ہو تو 11 بجے سے 1 بجے تک اس دعائیہ عبادت میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. آج عبادت کے بعد رفاقت خواتین کی میٹنگ ہوگی. مجھے بہت کہا گیا کہ میں یہ بھول نہ جاؤں, اس لیے میں پہلے یہ اناؤنس کر رہا ہوں. عبادت کے بعد رفاقت خواتین کی میٹنگ ہوگی. خواتین سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی عبادت کے بعد یہاں پہ رک جائیے گا. میں تھوڑی سی شرمندگی بھی محسوس کرتا ہوں, لیکن اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. کھڑکیوں کے حوالے سے اناؤنس کیا گیا کہ ہم بہت جلد یہ کام شروع کر دیں گے, لیکن ایک ڈیفیکلٹی میں ہم پڑ گئے ہیں اس کے حوالے سے. فائنینسز کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, اویلیبلٹی کی, لکڑی کی اویلیبلٹی کی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جتنی جلدی ہمیں لکڑی دستیاب ہو جاتی ہے اچھی, اتنی جلدی ہم اس کام کو شروع کر دیں گے. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہم ابھی تک شروع نہیں کر سکے. آپ جانتے ہیں کہ ڈیفیکلٹیز ہیں امپورٹ کے حوالے سے, اور وہ امپورٹڈ لکڑی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے جو لکڑی مل رہی ہے اس وقت اویلیبل ہے وہ کوالٹی وائز اچھی نہیں ہے, اور اس کوشش میں ہے ہماری ساری ٹیم. ایلڈر صاحب, ایلڈر تجمل جون صاحب لیڈ کرتے ہیں اس سارے کام کو, اور وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اثر صابر ہیں ان کے ساتھ, ان کی اپنی اور لوگ بھی سارا عملہ. وہ تقریباً پچھلے 1-2 ہفتوں سے روز آ کے تو وہ دیکھتے رہے ہیں لکڑی کے حوالے سے, تو وہ بات ابھی بن نہیں سکی. ایز سون ایز وہ لکڑی دستیاب ہو جاتی ہے ہمیں یہ کام شروع ہو جائے گا. رائٹ سر جمل صاحب کہ تھینک یو, گاڈ بلیس. عزیزو, آئیے ہم ایک بار پھر سے اپنی آوازوں کو بلند کر دیں. ہم سب کھڑے ہو کر گائیں گے زبور 31. میری آس ہے تیرے اتے اے یہوہ پاک خدا. زبور 31 سام 31.
آئیے اب ہم آج کے ورد کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے مس کنرت دلشاد پڑھیں گی۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب، اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ متی 28 باب، اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ مسیح کے نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ متی 28واں باب، اس کی 16ویں سے 20ویں آیت تک۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی آواز سنتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا پادری ہنوکھا صاحب سے کہ وہ آئیں، اور آج جو ہمارے لیے خداوند نے انہیں الفاظ عطا کیے ہماری تعلیم کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ ہم سب تک پہنچائیں۔ اور اس سے پہلے میں بچوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ سنڈے اسکول کے لیے چلے جائیں۔ کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے ابھی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں جنہیں ارشاد اعظم کہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے شاگردوں کے ساتھ کلام کرتے ہوئے جاتے جاتے جو حکم دیا، کرنے کے لیے کام دیا، وہ یہ تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اس کے ساتھ اعمال کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھتا ہوں، پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے عین اس وقت کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ انہوں نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے شاگرد ہوگے۔ یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا یہ کاغذ ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کے سب میں؟ بلیک سپاٹ ہے، اور باقی سارا سفید جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، سب اس سپاٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا سا نقطہ دیکھتے رہتے ہیں اور ارد گرد جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے ہمارا دھیان اس کی طرف
ज़्यादा नहीं है। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है। मैं आज बात करना चाहता हूँ, मेरे कमरे में, ऑफिस में एक छोटा सा बोर्ड है जिस पे मैं पढ़ी हुई चंद चीज़ें जो मेरे लिए सबक आमूज होती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, मैं उन्हें लिख लेता हूँ वहाँ पे और लिख के अपने ऑफिस में लगाता हूँ। उनमें एक छोटा सा एक जुमला लिखा हुआ है, वो है दीवारें नहीं दरवाजे बनाओ। दीवारें नहीं दरवाजे बनाओ। ये एक आफ्ताब जावेद साहेब लिखारी हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत लिखने वाले। तो उनकी किताब है ज्ञान। ज्ञान होता है आपको कोई दिया गया इल्म जो इल्हामी तौर तक आप तक पहुंचता है। हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, हमारी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हम इल्हाम, वही, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। दीवारें नहीं दरवाजे बनाओ। ये आपके सामने एक बोर्ड है, इसमें आई एम सॉरी शायद बहुत पीछे तक नज़र नहीं आ रहा होगा। इसमें ये नुक्ते लगाए हुए हैं और मैं इस्तेमाल करता हूँ इसे इस तौर पर कि बहुत दफ़ा मैं कहता हूँ कि ये सारे नुक्ते जो हैं इनको आप मिला दें एक दूसरे के साथ। और जो बहुत दफ़ा होता है वो ये होता है कि सब लोग ये इनको इस तरह से मिला देते हैं जिस तरह से भी किसी का रूह होता है, लेकिन कम लोग हैं जो ये देखते हैं कि वो एक नुक्ता ऊपर भी है, उसको भी मिलाना होता है। ये अमूमन ध्यान नहीं देते। और होता यही है, ऐसा इसलिए होता है कि हम थोड़े ना महदूद होते हैं अपनी ज़ात में। अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकलना, जहाँ पे हम बंद हैं उसमें से बाहर निकलना हमें कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। और उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। अपनी कंफर्ट जोन जो होती है हमारी, हम बस उसी में रहना पसंद करते हैं। बाहर निकलना रिस्क लगता है। वजूहात में एक बात खौफ भी आता है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं डर रहता है। किसी के साथ ताल्लुकात बनाने से पहले, बढ़ाने से पहले, दोस्त बनाने से पहले हम बहुत सोचते हैं उसके बारे में, ये शख्स कैसा होगा। खौफ होता है। हम एक डर वाले मुआशरे में रहते हैं और उसमें अपनी जोन में से, कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुहाल कदम होता है। फिर इसमें एक और भी बात आती है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम बाहर निकलो, जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताओ, रूल को तुम पर नाज़िल होगा, तमाम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में तुम मेरे गवाह होगे। ये बातें वो करते थे। तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, उसकी सलीबी कुर्बानी के वसीले से खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है, हमें निजात देता है, अबदी ज़िंदगी में दाखिल करता है, हमारे नाम किताब हयात में लिखे जाते हैं। और हुक्म हमारे लिए ये है कि हम ये पैगाम शेयर करें, बाहर निकल के दूसरों तक ले जाएं, जो हम करते नहीं हैं। इसलिए कि वहाँ से निकलना रूहों के बोझ की कमी है। हम ईमान रखते हैं कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, मौत की हालत में ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुए, और हमें ये बोझ
رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو جو موت کی حالت میں ہیں، ہم انہیں وہاں سے نکالیں اور زندگی میں داخل کریں۔ بہت دفعہ اگنور کرتے ہیں ہم دوسروں کو، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے سامنے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیواریں بنا کر اس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ہم دیواریں اٹھاتے ہیں۔ نہ ہی نیڑے آوے کوئی تو وہی بہتر، مناسب نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی کا اصول ہے، دستور ہے، ہماری زندگی کے لیے جو سبق ہے کلام مقدس کا، جو تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم باہر نکلیں، لوگوں کے ساتھ دوست بنائیں، پیار محبت۔ یہ کسی غیر مسیحی سے بھی پوچھیں نا کہ مسیحیت کی بات کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، تو اس میں یہ محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے خول میں مقید رہتے ہیں۔ دروازے بنانا، اندر داخل ہونے کی اجازت دینا، اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت دینا، اپنے جو ہمارا ایک کمیونٹی ہے اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت دینا، اپنے آپ کو کھولنے والی بات، باہر سے خول میں سے نکل کر باہر تک اپنی رینج بڑھانا۔ اور میرے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں کہ کیوں ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی اس زمینی زندگی میں تھے تو جو وہ کرتے رہے، ہمیں یہ ہے کہ تم اپنی صورت بدلتے جاؤ، اور یہ کہا جاتا ہے مسیح کی مانند بنتے چلے جاؤ، مسیح کی مانند بنتے چلے جاؤ۔ اب مسیح کی مانند بننے میں جو وہ کرتا تھا وہ ہمیں کرنا ہے، جو وہ کرتے تھے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہمیں کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ میں ان کی زندگی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، جیسے یہ میں نے باہر نقطہ جو ہے نا یہ یہاں سے اٹھایا اور ملا دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے بریک کیے وہ جو دیوار کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے خول کے اندر رہنے والے یہودی تھے۔ خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت بنے جو اس میں سے نکلے۔ یونا کی انجیل میں 4 باب اور اس کا جب آپ پڑھتے ہیں اس کی وہ واقعہ، سامریا کے ایک شہر سخار میں گئے اور وہاں پہ ایک کس سے ملے؟ سامری عورت سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کمیونٹی کے قانون کو توڑنا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ یہ جو بیچ میں دیوار تھی نا اس کو توڑا خداوند یسوع مسیح نے۔ ایک تو عورت کے ساتھ بات کرنا نہیں تھا اس معاشرے میں، غیر عورت کے ساتھ بات کرنا کسی مرد کا بغیر کسی تعلق کے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نکلے اور جا کے کیا انہوں نے۔ سامریا ہوا یہ تھا، اگر آپ بیک گراؤنڈ جانتے ہوں اس کی، وہ یہ تھا کہ یروشلم جو ہے خدا کی طرف سے مقرر کردہ داؤد کا شہر تھا، اور وہاں پہ ہیکل تھی جو سلیمان نے بنائی۔ آپس کے میں نا اتفاقیاں ہوئیں۔ اگر آپ وہ سلاطین کی کتاب پڑھتے ہیں، تواریخ کی کتاب پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، تو اس میں یہ ملتا ہے کہ سامریا، یہ صوبے ہیں، یہ نیچے گلیل کا صوبہ ہے جس کا بہت ذکر ملتا ہے، اس کے اوپر یہودیہ کا صوبہ ہے اس کا بہت ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک صوبہ ہے سامریا کا۔ یہ تھے تو انہی میں سے یعقوب کی اولاد تھے، لیکن آپس میں جھگڑے لڑائیاں اتنی بڑی کہ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، علیحدہ صوبے میں بس گئے، اور پھر وہاں پہ کیا یہ کہ انہوں نے اپنی ایک ہیکل بنا لی۔ یہ بات انتہائی ناپسندیدہ تھی
یہودیوں کے نزدیک جو یروشلم میں رہتے تھے ان کے نزدیک ناپسندیدہ بات تھی. اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ وہ مذہبی جو ہوتی ہے نا منافرت پھیل گئی ان کے درمیان, انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہی ختم کر دیا, اور اتنی ناپسندیدگی بڑھ گئی ہوئی تھی کہ وہ آپس میں بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اس راستے میں سے نہیں گزرتے تھے جہاں پہ سامریہ آتا تھا بیچ میں. سامری کو سامنے آ جائے تو پرے ہو کے اس سے گزرتے تھے. اتنی نفرت تھی سامریوں کے ساتھ. اور خداوند یسوع مسیح یہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ سامریہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ ایک بات انہوں نے ایسی کر دی جو سامری عورت جو سامنے تھی اس کے لیے بھی وہ حیرت کی بات تھی. اسے خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے پانی پلا. ارے ان کے ساتھ تو بات کرنا بھی روا نہیں تھا ان کے وہ دستور کے مطابق یا ان کی سوچ کے مطابق, اور یہ اسے کہہ رہے ہیں مجھے پانی پلا. اور اس نے کہا اس عورت نے تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی پلانے کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن دیوار کو توڑا خداوند یسوع مسیح نے, دیوار کو توڑا انہوں نے, اور وہاں پہ اپروچ کیا. اور ہم یہ اس کا نتیجہ جو پڑھتے ہیں نا بعد میں وہ بہت زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ وہ عورت وہاں سے اٹھی جا کے اپنے شہر میں منادی کرنے لگی کہ وہ ایک آیا ہے بندہ, اس نے میری زندگی کے سارے چھپے جو گناہ تھے, میری زندگی کے جو واقعات تھے وہ مجھے بتا دیے. اس نے, وہ جانتا نہیں مجھے لیکن اسے معلوم ہے کیا یہ نجات دہندہ ہے, یہ منجی ہے. اور پھر یہ لکھا ہے کہ وہ سارے کا سارا شہر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا. احبار کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں سے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ کوڑی اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھنا. کوڑ ایک بلا ہے. احبار کی کتاب کوڑ ایک بلا ہے, اور اس کے بارے میں یہ لکھا کہ کوڑی کے بارے میں قانون جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ کوڑی کو جب احبار کی کتاب شریعت کی کتاب ہے جہاں پہ بیان کیا جاتا تھا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوڑی ہے اس کے ساتھ معاشرے کا رویہ کیا ہونا چاہیے. احبار کی کتاب 13واں باب میں اس میں سے پڑھتا ہوں یہ 45ویں آیت. یہاں پہ اب کوڑی کا میں تصور چاہتا ہوں کہ آپ باندھیں اپنے ذہن میں کہ کوڑی کی صورتحال کیا تھی. یہ تھا کہ جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے ہونے چاہیے. کوڑ ہو گیا ہے, شہر میں سے باہر نکال دو. کپڑے اس کے پھٹے ہونے چاہیے تاکہ دور سے لوگ اسے دیکھ کر جان جائیں کہ یہ کوڑی ہے. اس کے کپڑے پھٹے, اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کنگھی شنگھی کرنے کی اجازت نہیں ہے اسے, اپنے بال سنوارنے کی اجازت نہیں ہے اسے. عورت ہو مرد ہو کوئی بھی, اس کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانپے رہے, یہاں تک اس کا منہ ڈھبا ہونا چاہیے, نظر نہیں آنا چاہیے کہ اس کا چہرہ. اور وہ چلا کر کہے ناپاک ناپاک. جدھر سے وہ گزرے وہ زور سے چلائے کہ میں ناپاک ہوں, میں کوڑی ہوں. یہ تھی صورتحال کوڑ کے مریض کی, کوڑ کے مریض کی یہ حالت. جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں رہے وہ ناپاک رہے گا, اور وہ بھی ناپاک رہے گا. پس وہ اکیلا رہا کرے اور اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہو. اب یہ کوڑی خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں, یہ پھر بریک کرتے ہیں, اس دیوار کو پھر سے توڑتے ہیں, نکلتے ہیں اور جا کے اس کوڑی کے ایک دفعہ نہیں
10 کوڑیوں کو شفا دے دی، 1 کوڑی۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے بیان پڑھا ان کی شریعت کے مطابق وہ کیا تھا کہ وہ نزدیک نہیں آ سکتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس نے اسے چھوا، لمس کی اجازت نہیں تھی اسے کسی کو چھو لینے کی۔ وہ کہتا ہے کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ گھر بھی ناپاک ہے، وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ خداوند یسوع مسیح نے بریک کیا اسے، اور میں جو کہتا ہوں نا کہ ہمیں اس کے نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت، تو ہمیں بھی تھوڑا باہر نکلنے کی ضرورت، اپنے آپ کو خول میں سے نکالنے کی، کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے، بات کو بڑھانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کام اسی طور پر ہے، جس طور پر وہ معاشرہ چل رہا تھا، اس کے جو قانون بنے ہوئے تھے، اس کی جو روایات تھی، ان کو توڑتے۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں ایک عورت کو سنسار کر رہے ہیں، عورت کو سنسار کر رہے ہیں کہ یہ زناکار ہے، زنا کرتے ہوئے عین وقت پہ پکڑی گئی ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کے بارے میں، توریت میں موسیٰ نے، اب وہ بتاتے ہیں خداوند یسوع، توریت میں موسیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ مجھے حیرت یہ بھی ہے کہ یہ اکیلی تو زنا نہیں کر رہی تھی نا، بندہ بھی تھا نا ساتھ میں، مرد بھی تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا اس سارے واقعے میں۔ عورت دے دوالے ہوئے نے پتھر مارے، یہ اتنی خوفناک سزا ہے، آپ تصور کریں ذرا، اپنے ذہن میں باندھیں یہ نقشہ، یہ کیا چیز ہے؟ بندہ سامنے ہے اور زور زور سے پتھر مار رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، اور پتھر مار مار کے بندہ مار دینا، یہ ہے جو وہاں پہ ہے۔ سارا شہر لگا ہوا اس کے پیچھے، زنا میں پکڑی گئی، مار دو اسے، پتھر مارو اسے، سنسار کر دو اسے۔ اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح بیچ میں آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پتھر نہیں مارتے، وہ روک دیتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پتھر مار رہے ہو، لیکن اب ٹھہر جو ذرا، اور اب وہ پتھر مارے گا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جو تم میں بے گناہ ہے وہ پتھر مارے اس کے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ اس کو، اس کے ساتھ وہ جو ریاکشن ہے ان کا، بات چیت جو ہے وہ یہ ہے، آخر میں اسے کہتے ہیں کہ جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا، جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ ہمارے تو گھر کے افراد ہوتے ہیں بابا، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، کیسا چھوڑ دیتے ہیں ہم انہیں، کیسی دیواریں بنا لیتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے گھر کے لوگوں میں، بہن بھائیوں میں۔ میں وہ نال نہیں بولتا، میں وہ نال نہیں بولتی، میں انہوں مار دینا، میں انہوں اے کر دینا، میں انہوں ایسا بیڑا گرک ہو جائے۔ جو ہمارے الٹے سیدھے الفاظ ہم بول دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، گھروں میں ہسبینڈ وائف، یہ ہے خداوند یسوع مسیح جو بریک کرتے ہیں ان دیواروں کو۔ محصول لینے والے یہودی لوگ، ان کے حاکم جو تھے غیر قوم کے حاکم تھے، یونان رومی حاکم تھے، اور وہ ٹیکس لیتے تھے لوگوں سے، محصول لیتے تھے۔ یہ فرض کریں یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک محصول لینے والا، محصول لیتے تھے۔ اب یہ تھا بنیادی طور پہ وہ گنا جاتا تھا یہ یہودیوں کے نزدیک کہ یہ لوگ اپنی قوم کے مخلص نہیں ہیں،
یہ ہمارے وسائل ہم سے چھین کر غیر قوم کو دیتے ہیں، ہمارے محصول لیتے ہیں۔ ہم جو یہودی ہیں یہ بھی یہودی ہیں، لیکن ناپسندیدہ اس لیے کیونکہ یہ ہمارے وسائل پکڑتے ہیں اور غیر قوم کو دے دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ محصول لینے والے کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ محصول لینے والے گناہ گاروں کے ساتھ رفاقت کرتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گناہ گاروں کو رد کرنے کے لیے نہیں، انہیں دور کرنے کے لیے نہیں، انہیں معاف کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اپروچ کرتے ہیں، توڑتے ہیں اس دیوار کو جو راستے میں ہے۔ دیواریں نہیں، دروازے بناؤ۔ اور آج جو بات میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے وہ یہ ہے کہ لیٹس اوپن آور مائنڈز، ہاں، اپنے دل کو، اپنے پیار کو، اپنی محبت کو کھولیں، دوسروں کے ساتھ ریئیکٹ کریں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو رد کرنا، اگنور کرنا اور یہ سمجھنا کہ بس ادوں پیڑا اور کوئی ہے ہی نہیں، دوسرے سب برے اور میں چنگا، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت، محفوظ رہنے کی ضرورت۔ خدا کے کلام کی تعلیم یہ کہ ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، آمین۔ ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، لیکن ساڈا تو آوے دا آوا ہی بگڑیا ہے۔ ہم تو کسی دوسرے کو کبھی اپنے پہ فضیلت دینا بھول گئے ہوئے ہیں، ہم یاد ہی نہیں رکھتے اس بات کو کہ دوسرے ہم سے افضل ہیں، کیونکہ ہم تو خود دنیا میں سب سے افضل ہیں، ہے نا۔ اس دیوار کو توڑ کر دروازہ بنانے کی ضرورت۔ وہ عورت پکڑی، وہ عورت جس نے آ کے چھوا ہے خداوند یسوع مسیح کو، اس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، یہ اگر آپ پڑھیں اس میں احبار کی کتاب 15واں باب میں، وہ سارا یہاں پہ بیان نہیں کرتا، آپ خود پڑھ سکتے ہو 15ویں باب میں۔ اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جو اس طرح کے مرض میں مبتلا عورت ہے وہ ناپاک ہے، جس جگہ پہ وہ بیٹھے وہ ناپاک، جس بستر پہ بیٹھے وہ بستر ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہر چیز جسے وہ جس برتن کو وہ چھو لے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح ہیں یہاں پہ، اور وہ آ کے چھو لیتی ہے اور شفا پا لیتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک الہی بات ہے، علم الہی کی بات ہے یہاں پہ، کہ یہ لمس جو ہے، یہ اس پاک کو ناپاک نہیں کرتا۔ وہ عورت کسی کو چھو لے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اسے چھو لیتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، یہ عورت پاک ہو جاتی ہے جو ناپاک تھی۔ ہاں، یہ عورت پاک ہو جاتی ہے جو ناپاک تھی اسے چھونے کے وسیلے سے۔ غیر قوم کے لوگوں کے بارے میں یہودیوں کا رویہ ہمیشہ سے بہت زیادہ وہ رہا متعصبانہ۔ غیر قوم ہمارے نا، یہ بڑا عجیب سا ہے، وہ ہندو جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھے بیٹھا ہے، اہل اسلام اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھے بیٹھے ہیں۔ اندر کھولا گیا ہے جس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اس دنیا میں تھے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کردار، گفتار، الفاظ، وہ ہمیشہ یہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو رد نہیں کیا۔ بادشاہ کا ملازم ہے، ایک غیر قوم کا بندہ ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے اور بیٹا دوسرے شہر میں ہے، یہاں پہ وہ ایک درخواست کر رہا ہے
وہ کفرنہوم میں بیٹھا ہے، یہ وہاں پہ اس وقت گلیل کے شہر میں تھے غالباً، مجھے وہ یاد نہیں، لیکن دور تھے اس سے، اور وہیں سے خداوند نے کہا کہ جا وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ ادھر ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ بیبا جا تم اپنے جڑے تیرے دیوتا نے انہوں نے جا کے پوچھ، یا جڑا تیرا خدا انہوں کہہ کے جا کے شفا وہ دے کولوں مانگ۔ نو وے، نو وے۔ یہاں پہ ہی دروازہ کھلا ہے، دروازہ بناتے ہیں، دیوار نہیں کھڑی کرتے۔ اس کے بیٹے کو شفا دی۔ یونانی آتے ہیں، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ غیر قوم کے لوگ ہیں، یونانی ہیں، غیر قوم کے لوگ، کوئی تعصب ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ بچنے کی ضرورت ہے اس سے، ڈرنے کی ضرورت ہے اس سے۔ خداوند نے فرمایا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے شاگرد ہوگے۔ یروشلم اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا خاندان۔ یہودیہ بیسیکلی وہ صوبہ تھا جس میں یروشلم تھا۔ تو یہ جو خاندان کا یا اپنی ذات کا تصور ہے یہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے۔ یہودیہ، پھر سامریہ، میں نے کہا کہ جس طرح سے یہ دوسرا صوبہ ہے، پھیلتا ہے، یہ تصور بڑھتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ زمین کی انتہا تک یہ سارا چارٹ جو ہے یہ تمہارا۔ اس میں اپنے آپ کو بڑھانا، چلنا پھرنا، ریئیکٹ کرنا، محبت کا اظہار کرنا، دوسروں کے ساتھ اپنے رشتے بڑھانا۔ ہاں، دیواریں نہیں، دروازے بنائیں۔ آج یہی ہمارے لیے خدا کی آواز، دوسروں کو چھوٹا حقیر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو محبت کے سفیر بنا کر اپنے ارد گرد کے معاشرے میں بابرکت رہنا، یہ ہمارے لیے خداوند کا حکم۔ ضروری بات جو عموماً کی نہیں جاتی، یہاں سے کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ دوسروں کے مذہب بدلنے کی بات کریں، ایکسیپٹ کرنا دوسروں کو جیسے وہ ہیں۔ زنا کی حالت میں پکڑی ہوئی عورت کو بیٹی بنا لیا، یہ ہے رویہ جو ہمیں اپنانے کی ضرورت۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، تھینک یو، تھینک یو۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ اور آپ لوگوں کی تالیاں بتا رہی ہیں کہ خداوند کی آواز اپنے خادم کے ذریعے کیسے آپ سب تک پہنچی۔ ہم شکر گزاری کی دعا مانگیں۔ قدوس رب الافواج تیرا شکر ہو اس کلام کے لیے، اس آواز کے لیے، ان الفاظ کے لیے، اور خداوند اس کلیسیا کے پاسبان کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک ایسے پاسبان عطا کیے جو ایسی تعلیم تیرے کلام میں سے ہمارے لیے لاتے ہیں کہ جو ہمیں دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر بڑی تقویت بخشتا ہے۔ خداوند باپ تو اپنے خادم کو اور بڑھ چڑھ کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور بخش دے کہ یہ کلام جو آواز آج ہم تک پہنچی ایک ایک روح بدن میں تاثیر کر کے ڈھیروں گنا پھل لائے۔ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم عبادت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب کھڑے ہو کر گائیں گے گیت نمبر 369 369، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے۔ اور آج مہینے کا پہلا اتوار ہے، خداوند کا میز ہم سب کے لیے سجایا گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا ایلڈر جمشید رحمت اللہ صاحب سے، ایلڈر تجمل جون صاحب سے، ایلڈر شارون رحمت اللہ اور ایلڈر آرتھر اناب شمس، یہ چاروں ایلڈر صاحبان آگے تشریف لائے اور خداوند کے میز کی تقسیم میں، پاکشاہ کے ساکرمنٹ کی تقسیم میں پادری صاحب کے مددگار ہوں۔ ایلڈر جمشید رحمت اللہ
ایلڈر تجمل جان، ایلڈر شارون رحمت اللہ صاحب اور ایلڈر آرتھر اناب شمس صاحب۔ ہم گائیں گے گیت نمبر 369 اور اسی گیت کے دوران ہم اپنے ہدیہ جات خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ تیرے مار کھانے سے یسوع میں شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں شفا پائی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے، تو رحم کا ساگر ہے، تو پریم کا بہتر ہے، تو رحم کا ساگر ہے، تو پریم کا بہتر ہے، تو نے اپنی ذات کر میری زندگی بچائی ہے، تو نے اپنی ذات کر میری زندگی بچائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں شفا پائی ہے، کوئی چارہ گر تجھ سا نہیں، کوئی رہبر تجھ سا نہیں، کوئی چارہ گر تجھ سا نہیں، کوئی رہبر تجھ سا نہیں، تو نے قربان ہو کر میری بگڑی بنائی ہے، تو نے قربان ہو کر میری بگڑی بنائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں شفا پائی ہے، تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے باطل سے بھر دیا ہے، تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تو نے باطل سے بھر دیا ہے، تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے، تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے، تیرے مار کھانے سے یسوع میں شفا پائی ہے، تیرے خون بہانے سے ملی مجھ کو رہائی ہے، یسوع میں شفا پائی ہے، ملی مجھ کو رہائی ہے۔ آئیے ہم اس ہدیہ کو مخصوص کریں اور دعا کریں۔ قدوس 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 رب الافاج ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے جو تو نے ہمیں دیں۔ اے خداوند، تیرے بندوں نے تیری ہی ان برکتوں اور بخششوں میں سے تیرے گھر میں کچھ یہ لٹایا ہے، اور اے خداوند جن ہاتھوں نے یہ ہدیہ ڈالا ہے، اے خداوند ان کو تو 100 گنا برکتیں دے، اور اے خداوند
جو ہدیہ یہ تیرے گھر میں لایا گیا ہے، اے خداوند یہ تیری مرضی کے مطابق اس گھر کے لیے استعمال ہونے والا ہو، اور اس ہدیے کے استعمال سے اے خداوند تیرے نام کو جلال پہنچے۔ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میں نیچے چھوڑا ہوں پیسہ۔ پاکشاہ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دل، اپنی روحیں خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کی جانب ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرتے ہوئے یاد کریں کہ یہ اس نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں، تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند نے یہ باتیں فرمائیں اور کہا، خداوند تیرا خدا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اس سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی 2 احکام پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ دعا مانگیں۔ اے قدوس اور مبارک خداوند قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، تو نے اپنی بڑی شفقت سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے ہماری ذات اختیار کرے اور صلیب پر اپنی جان دے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل اور کافی قربانی نذر اور معاوضہ دیا، اور اپنی اس بیش قیمت موت کی ایک دائمی یادگار مقرر کی، اور اپنی مقدس انجیل میں ہمیں فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم اسے کرتے رہنا۔ خداوند یسوع مسیح نے
जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मैं उसका खादम उसी तौर पर इस रोटी को तोड़ता हूं। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदावंद का पाक मेज़ आपके लिए तैयार है। आप हमारी कलीसियाई तरीक के तौर पर तरतीब के साथ सामने आइएगा। एल्डर साहबान आपके लिए ये यहाँ पे बांटेंगे। अफरा तफरी नहीं, एक साइड से अगर आप आते जाते हैं और यहाँ पे शरीक होते हैं तो अच्छा लगता है। और मेरी एक और दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी सामने की सारी जगह को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप आ सकते हैं सामने एक साइड से, आप इधर से आ जाएं और सारी जगह को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जो नील डाउन हो सकते हैं वो नील डाउन हो, जो नहीं हो सकते वो खड़े होके आप ले सकते हैं। पाकिस्तान आप जब पाकिस्तान ले लेते हैं तो आप उठ जाइएगा ताकि फिर उसके बाद उस जगह को आप दूसरे इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद के पाक में से अपने लिए, अपनी शख्सी खानदानी रूहानी जिंदगी के लिए आप बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। हाँ के बीच अब खाली जगह को जरूर इस्तेमाल करें, ये जगह खाली छोड़ी हुई है। चलो को तूने मुझ आसी को फर्जंदी खुदावंद के पाक में से अपने लिए, अपनी शख्सी खानदानी रूहानी जिंदगी के लिए आप बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। अपने खुदावंद के पाक में से अपने लिए, अपनी शख्सी खानदानी रूहानी जिंदगी के लिए आप बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। मैं तेरा बंदा हूँ, मैं भूखा प्यासा आता हूँ, आसूदा
उसी से दिल की सेल है आरास्ता हो ऐ मेरी जान उनके पाक ने से अपने लिए अपनी शख्सी खानदानी रूहानी जिंदगी के लिए आप बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। जाए किसके पास गुनहगार यीशु है जिंदगी मौत से करता है वही पार यीशु है जिंदगी जिंदगी रूहानी जिंदगी गैर फानी बख्शिश जी राह सही ले लो तुम जिंदगी बख्शिश सामने जगह है, आप आ जाइए आगे। राह सलीब ले लो तुम जिंदगी रूह दुल्हन भी कहती यीशु है जिंदगी तू जो सुनता है कहता जा यीशु है जिंदगी सारी कौमें आए हयात वो पाए रब पाक ने से अपने लिए अपनी शख्सी खानदानी रूहानी जिंदगी के लिए अब बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह में जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। ले लो तुम जिंदगी बख्शिश जी राह सलीब ले लो तुम जिंदगी खुदावंद के पाक ने से अपने लिए अपनी शख्सी खानदानी रूहानी जिंदगी के लिए आप बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। अभी आप सामने आए और सारी जगह को जरूर इस्तेमाल करें प्लीज। उसकी मौत का तुम हासिल लो यीशु है जिंदगी नबी नहीं लाना उसके ज़र से पाना बख्शिश जी राह सलीब
ले लो तुम जिंदगी बख्शिश जी राह सही ले लो तुम जिंदगी यीशु लेता मैं तेरा नाम तू ही है जिंदगी खुदावंद के पाक नेत से अपने लिए, अपनी शख्सी खानदानी रूहानी जिंदगी के लिए अब बेशुमार बरकत देते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे काम ये तू ही है जिंदगी उस पर आसरा मेरा बंदा हूँ मैं तेरा बख्शिश जी राह सही सामने खाली जगह अगर है तो आप आ जाइएगा। खुदावंद के पाक नेत से अपने लिए, अपनी शख्सी खानदानी और रूहानी जिंदगी के लिए आप बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। राह सही ले लो तुम जिंदगी जाए किसके पास ढूंढूंगा यीशु है जिंदगी दिल के दागो खुदावंद के पाक नेत से अपने लिए, अपनी शख्सी खानदानी और रूहानी जिंदगी के लिए आप बेशुमार बरकत लेते हुए अपनी जगह पे जाएं। खुदावंद आपके साथ हो। बाकी लोग भी यहाँ पे बाकी शाकिल आ जाए। ये इधर कहाँ गया?
جب یہ پاک اشارے لے رہے ہیں، میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. میں محسوس کر رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بہتر لگے اگر آپ جب آتے ہیں سامنے تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھیں. نارملی کوئی وہ جو ہوتا ہے نا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس کی نسبت آپ ایک خاندان کے طور پر جب میز پہ آتے ہیں تو اور زیادہ برکت کی بات ہے آپ کے لیے. آپ 3 توڑا گیا، کھائیں، خداوند کا شکر کریں. خداوند یسوع مسیح کا بدن آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے توڑا گیا، کھائیں، خداوند کا شکر کریں. خداوند یسوع مسیح کا بدن آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے توڑا گیا، کھائیں، خداوند کا شکر کریں. سب پاک اشارے لے چکے، آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. اے قادر مطلق اور ابدی زندہ خدا، ہم دل و جان سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو مہر کر کے ہمیں جو ان پاک رازوں میں درستی سے شریک ہوتے ہیں، اپنے پیارے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک کھلاتا ہے، اور اس بات سے اپنا فضل و کرم ہم پر ثابت کرتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم تیرے بیٹے کے روحانی بدن میں جو سب ایمانداروں کی مبارک جماعت ہے، در حقیقت گٹھے ہوئے اعضاء ہیں، اور تیرے عزیز بیٹے کی بے بہا موت اور اذیت کے سبب امید کی راہ سے تیری ابدی بادشاہی کے وارث بھی ہیں. اور اے آسمانی باپ، ہم نہایت فروتنی سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہماری ایسی مدد کر کہ ہم اس پاک رفاقت میں قائم رہیں، اور جو نیک اعمال تو نے ہمارے کرنے کے لیے بیشتر سے مقرر کیے ہیں ان سب کو کیا کریں. اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کی تیرے اور روح القدس کے ساتھ تمام عزت اور تعظیم عبدالآباد ہوتی رہے. آمین آمین آمین. ابھی ہم عبادت کو کلوز کرتے ہیں، اس سے پہلے دعا مانگتے ہیں آپ سب کے لیے بھی خداوند سے برکت، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو لوگ آن لائن ہیں ہم ان کے لیے خدا سے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کلوز کریں گے عبادت کو. آئے ہم مل کر دعا کریں. اور اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ دعا کریں، اور جو آن لائن بھی ہیں، تاکہ ہم روح اور سچائی سے ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس وقت بیماریوں سے دوچار ہیں. آئے ہم دعا کریں. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. اے باپ، تو نے کہا ہے کہ اے بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا. اے خداوند، ہم اپنے بوجھ، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریاں تیرے حضور میں لے کر آتے ہیں. ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان ہے خداوند کہ تو اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے. تو جو کہتا ہے تو وہ کرنے پر قادر ہے. اے خداوند، یقیناً تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، یقیناً تیرا کان بھاری نہیں کہ ہماری دعاؤں کو سن نہ سکے. اے خداوند، تو شافی خداوند ہے. اے خداوند، تیرے حضور سے شفائیں جاری ہوتی ہیں. اے خداوند، کیونکہ تو یہوہ رافع ہے. اے خداوند، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تیرے نام کا شکر ہو. اے خداوند، میں انتہائی ایمان کے ساتھ اور امید کے ساتھ تیرے حضور میں یہ نام رکھتی ہوں
میرا ایمان ہے خداوند کہ جب ہم ایک دل ہو کر تجھ سے دعا کریں گے تو اے خداوند تیرے حضور سے شفائیں جاری ہوں گی. یہ لوگ جو اس وقت بیمار ہیں اے خداوند یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ شفا پائیں گے. میں دعا کرتی ہوں مسز راہیل تھامس صاحبہ کے لیے. اے خداوند ان کی جو بھی کڈنیز کا پرابلم ہے مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے دور ہو. مریم صاحبہ جو ICU میں ہیں اے خداوند میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ اے خداوند یہ کامل شفا پائیں. مسرت کیسر صاحبہ کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اے خداوند یہ تیرے حضور میں اٹھ کھڑی ہوں. اے خداوند مسٹر اور مسز جاوید مل صاحب اور ان کی مسز کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے. میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اے خداوند کی عمر کی درازی پائیں. ان کا یہ رشتہ باب برکت ہو. رینا راہیل صاحبہ کے لیے، نوائل داس صاحب کے لیے میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو ان کے خاندان کے ساتھ ہو. بابر بھٹی صاحب اور ان کی بیٹی کے لیے میں تجھ سے التجا کرتی ہوں اے خداوند کی ان کی بیٹی تجھ میں شفا پائے. ایت ثاقب بھٹی صاحب، ثنا جاوید صاحبہ اور ان کے خاندان کے لیے، اجلا صابر صاحبہ کے لیے، روفہ جاوید، ہشام عازق صاحب، سونیا یعقوب صاحبہ، سیمول وسیم فلپ صاحب، زاہدہ مسعود صاحبہ، جینیفر جاسٹن، میلکم ڈین صاحب، ارم شارون، شیف جان نوبل صاحب، زیبا انور صاحبہ، صدف عدنان، پروین شہباز صاحبہ، ملکہ جوزف، شکیل حق صاحب، ورشا سلیمان، پیٹریشیا کامران، انجل میری صاحبہ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، عمران مراد صاحب، جینا رائے اور ان کے خاندان کے لیے، ایڈوینا ولیمز صاحبہ، رابرٹ رابنسن صاحب، شیبہ انور صاحبہ، جگنو داس صاحبہ، کرسٹینا بھٹی، جان کیم صاحب، میرینا لیمول، انیل چودھری صاحب، ایم بشیر ڈین، نعیم امتیاز، ریحانہ پرویز، لبنہ بشیر اور ان سب کے گھرانوں کے ساتھ ہو اے خداوند. تیرے نام کے وسیلہ سے بحالیاں آئیں، تیرے لوگ شفا پائیں. اے خداوند تجھ میں جتنے ٹوٹے دل ہیں وہ جڑیں، اور اے خداوند ہر کوئی تیری تسلی، تیری تشفی اور تیری ڈھیر و برکات کو پائے. مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین. آج ہمارے ساتھ بہت سے مہمان اور جگہوں سے بھی ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوئے. میں آپ سب کو دلی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں. اپنی کلیسیا کو خاص طور پر سلمان صاحب سے میری عبادت سے پہلے ملاقات ہوئی. سلمان احمد خیر اللہ صاحب وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آئندہ بھی جب کبھی آپ کے لیے وقت ہوتا ہے آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. اسی کے ساتھ اور بھی اگر پہلی دفعہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ویلکم کرتے ہیں. میرے بھائی میجر ظہیر جلال صاحب آج بہت دیر کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویلکم سر، ویلکم سر. گاڈ بلیس یو. کلوز کریں عبادت کو. خدا باپ آج کے سارے وقت کے لیے تیرا شکر، تیری ساری برکتوں کے لیے تیرا شکر جو تو نے عطا کی ہیں. خدا ہمیں یہ فضل ملا کہ ہم اپنے آوازیں اپنے لب کھولیں تیری حمد و ثنا کے لیے. ہم نے اپنی التجائیں تیرے حضور میں رکھی، اس کے لیے تیرا شکر ہو. خدا تیرے آواز تیرے کلام کی تفسیر ہم نے سنی، اس کے وسیلے سے جو برکات آئی ہیں ان سب کے لیے تیرا شکر ہو. خدا میں آج کی عبادت میں سب حصہ لینے والوں کو جو سامنے بیٹھے ہیں جو آن لائن ہیں، میں ان سب کے لیے بڑی بڑی برکت کی دعا کرتا ہوں. اور جنہوں نے عبادت کو انتظام کرنے میں چلانے میں مدد کی، کوائر کے لوگ، میڈیا کے لوگ، ساؤنڈ سسٹم میں کنڈکٹ کرنے والے، دعا کرنے والے، کلام پڑھنے والے، میں ان سب کے لیے بھی بڑی بڑی برکت مانگتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. آمین. خداوند کی سکھائی دعا میں ہم سب شامل ہوں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، خدا پاک روح کی شراکت و رفاقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ، کل عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ایک ایک فرد کے ساتھ ہوتی رہے.
आमीन आमीन आमीन। इबादत ख़त्म होगी, सलामती के साथ जाएं। जाने से पहले आपके लिए चाय का एहतमाम है। और ख़वातीन ज़रा बराए मेहरबानी रुक जाइएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है रफ़ाक़त ख़वातीन की जो आज करनी है, तो ज़रूर उसके लिए वक्त दे दें। कुछ उन्होंने ज़रूरी बातें हैं जो यहाँ पे करनी है, प्लीज़। थैंक यू। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो पूरा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके बाद एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, कहता है